الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا محبوبنا مطلوبنا مصحوبنا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است نعد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وہم سینجلی بعظمتک یا اللہ برسالتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی امداد کن نظرن جو ہم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ چاند تارے کیا سما
کے روح الامین سورت والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورت والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورت والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سماع دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدیٰ دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدیٰ دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سماع دیکھتے رہ گئے، نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، مل کے پڑھیے، سدرۃ رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی آمنہ کے لال جیسا رب نے کوئی نبی نہیں بنا کے بھیجا۔ اب اس شعر کی صورت میں بھی شاہ نصیر گودڑوی کی زبانی یہ 2 مصرے میں پیش کر رہا ہوں کہ مرحبا شان میں راج ختم رسول، مرحبا شان میں راج ختم رسول، سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے، سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سماع دیکھتے رہ گئے، ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی، بہت سے لوگوں کو اپنے سجدوں پہ ناز ہے، پر ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی، ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی، خود نہ گئے پارسا دیکھتے رہ گئے، خود نہ گئے پارسا دیکھتے رہ گئے، میں نصیب آج لایا ہوں وہ نعت نبی، میں نصیب آج لایا ہوں وہ نعت نبی، نعت گو منہ میرا دیکھتے
سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی پڑھیے سب سے بالا بے خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق سب تکریم و احترام جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر زندگی میں جمعۃ المبارک کی عظیم لمحات نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے حق اور سچ بیان کرنے بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، آپ احباب بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے جمعے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر و سیر معراج، عظمت و رفعت و شان و کمال مصطفیٰ کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھیں، اور جس لفظ تک پہنچے تھے میں نے ایک گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ اس جمعے کو پھر وہیں سے آگے اس کا آغاز کریں گے۔ ابھی معراج کا صرف پس منظر بیان ہوا اور معراج والی آیت کا ترجمہ اور اس آیت پہ علماء مفسرین نے جو کلام اس آیت کے پس منظر کیا وہ بیان ہوا، اور اس آیت کے صرف دو لفظوں پر کلام ہوا، لفظ سبحان اور لفظ اسرا۔ اسرا کے بعد اس آیت میں تیسرا لفظ ہے بعبدہ۔ آیت میں برکت کے لیے ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی اسرا، یہاں تک کلام ہم کر چکے ہیں اپنی بساط کے مطابق۔ آگے ہے لفظ عبدہ۔ میں بغیر لمبی چوڑی تمہید کے، تاکہ مختصر وقت میں، کیونکہ سفر معراج حضور کی یہ سیر معراج، اس کے لیے تو اگر بندہ میں اپنے ناقص مطالعہ اور علم کے مطابق کہوں تو 8، 10، 12 جمعے بھی پڑھائے جائیں تو پھر بھی شاید اس موضوع کو آپ مکمل نہیں کر سکتے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ تھوڑا تھوڑا ہر موقع پہ جو سرکار کو اللہ نے عزت و عظمت نوازی ہے، ہر چیز آپ کے گوش گزار کر کے آج ہی اس موضوع کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، تاکہ پھر آئندہ جو میں نیا موضوع شروع کیا جائے۔ تو لفظ تھا بعبدہ۔ میں نے اعتراض پچھلے جمعے بتایا تھا، آج پھر اس اعتراض کو جو یار لوگ کرتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار دو عالم کو حالت بیداری میں یہ معراج نہیں ملا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو خواب میں یہ ساری سیر کروائی گئی ہے، جاگتے ہوئے نہیں بلکہ سوئے ہوئے تھے اور خواب میں یہ ساری سیر کروائی گئی۔ ایک لفظ اسرا کے تحت علامہ قرطبی نے جو تفسیر قرطبی میں بات کی وہ پچھلے جمعے میں نے بتا دی کہ اسرا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جاگتے ہوئے سیر ہوئی ہے، سوئے ہوئے نہیں ہوئی۔ اب بعبدہ کے لفظ پہ مزید اور علماء مفسرین جو دلائل دے رہے ہیں، ان میں سے پہلی دلیل سنیے۔ عبد اس بندے کو کہا جاتا ہے، عبد کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جہاں جسم بھی ہو، جسم کے اندر روح بھی ہو۔ صرف روح ہو، عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے آپ روح کو عبد نہیں کہہ سکتے۔ صرف جسم ہو، عربی زبان کے اعتبار سے آپ جسم کو عبد نہیں کہہ سکتے۔
بلکہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا کہیں گے؟ روح ہوگا تو قرآن میں ایک نہیں بے شمار جگہ پہ لفظ روح استعمال کیا گیا ہے۔ جسم ہوگا تو ہمیں عربی لغت بتا رہی ہے کہ جسم کو عربی زبان میں جسد کہا جاتا ہے۔ اگر حضور کی ذات کو صرف روح کے ساتھ سیر کروائی جاتی تو رب یہ کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسریٰ بروحہ، یا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اسریٰ بجسدہ، لیکن رب جانتا تھا کہ صدیوں گزرنے کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اپنے علم کو جھاڑنے کے لیے عظمت مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں جی یہ عالم رویا میں ہوا ہے، یہ تو بیداری کے عالم میں نہیں ہوا، یہ سوئے ہوئے تھے تو یہ ساری سیر ہوئی ہے۔ اللہ نے لفظ ہی ایسا لایا تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے عبد کہتے ہی اسے ہیں جس کے پاس جسم بھی ہو، جسم کے اندر روح بھی ہو۔ بتایا یہ جا رہا ہے، اور میں تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَقَالَ بِرُوحِ عَبْدِهِ وَلَمْ يَقُلْ بِعَبْدِهِ، اگر منام یعنی سوئے ہوئے ہوتا تو پھر روح کا لفظ آتا، عبد کا لفظ نہ آتا۔ لفظ عبد بتا رہا ہے آمنہ کا لال جسم کے ساتھ بھی گیا ہے، روح کے ساتھ بھی اپنے رب کا دیدار کرنے گیا ہے۔ پہلی وجہ یہ، اب لفظ اب پہ 17 حکمتیں اور 17 اس اعتراضات کے 17 جوابات دیے گئے ہیں۔ وقت متحمل نہیں کہ میں 17 جواب دے سکوں یہاں، لیکن میں کوشش کروں گا 3 سے 4، پھر اس کے بعد اگلے لفظ پہ چلیں گے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری سنیے، اللہ تعالیٰ کی عبدیت یہ کسی بندہ مومن کے لیے سب سے اعلیٰ وصف یہی ہے، اس سے بڑا وصف نہیں ہے کہ رب کا بندہ ہونا۔ اور یہ قرآن میں بھی دیکھ لیں، جہاں جہاں اللہ نے بڑے مرتبے والی بات کی ہے، جہاں جہاں اللہ نے بڑی عزت و عظمت و شان والی بات کی ہے آمنہ کے لال کے حوالے سے، تو وہاں رب نے لفظ نبی نہیں لایا، جبکہ رب کی بارگاہ میں کسی بندہ بشر کو دینے کے لیے سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ عہدہ ہی نبوت کا ہے، وہ عہدہ ہی رسالت کا ہے۔ نبوت اور رسالت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، نبوت سے بڑی کوئی کرسی نہیں ہے، نبوت سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے۔ لیکن جہاں بڑی عظمت و شان کی بات آئی، قرآن میں ایک نہیں متعدد مقامات پر اللہ نے سونے نبی کی عظمت کا ذکر نبی کے ساتھ نہیں کیا، اللہ نے آمنہ کے لال کی عظمت کا ذکر رسول کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ عبد کے ساتھ کیا۔ میں صرف 1 یا 3-4 آیتیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس سے بڑی عظمتیں اور کیا ہوں گی۔ یہ وہ عظمتیں ہیں جو کملی والے آقا کو ملی ہیں، اللہ نے باقی انبیاء کو بھی دی، لیکن ہر نبی، جو میں بار بار کہتا ہوں، ہر نبی کی نبوت ہی محمد کی نبوت کا صدقہ ہے، ہر نبی کی رسالت ہی مصطفیٰ کی رسالت کا صدقہ ہے، اور یہ لفظ عبد بتا رہا ہے ہر نبی کی عبودیت بھی محمد کی عبدیت کا صدقہ ہے۔ اب وہ آیتیں سنیں جہاں اللہ نے لفظ عبد لا کر مصطفیٰ کی عظمت بیان کی۔ مچل کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے اور قرآن سنتے جائیے۔ پہلی آیت سنیے، جہاں نزول وحی کے حوالے سے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ وحی کے نزول کی باری آئی، فرمایا ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے نازل کیا ہے علی عبدہ، علی عبدہ، یہ ساری کتاب اپنے بندہ خاص یعنی محمد مصطفیٰ پر نازل کی ہے۔ یہاں رسول کا لفظ نہیں لایا گیا، یہاں نبی کا لفظ نہیں لایا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ بھی آگے چل کے بتا رہا ہوں۔ دوسرا مقام عظمت سنیے، جب کملی والے آقا کی رسالت عامہ کا ذکر کرنا چاہا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ لفظ آپ پہ مچل کے بولیے، مل کے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان
علی عبدہ، فرمایا برکتوں والی ذات ہے وہ، بابرکت ذات ہے وہ جس نے اپنے بندے خاص پر، نبی نہیں کہا جا رہا، رسول نہیں کہا جا رہا، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے اپنے بندے نبی پر یا رسول پر، فرمایا بندے خاص پر فرقان نازل کی۔ یہ تو سفر معراج کا آغاز ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، آغاز میں بھی لفظ عبد لایا گیا۔ سفر معراج کی انتہا دیکھو، جہاں سونے نبی نے لامکانوں پہ جا کے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے۔ معراج کے آغاز میں بھی لفظ عبد لایا گیا ہے۔ معراج کی انتہا دیکھ 27واں سپارہ سورہ نجم بتا رہی ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یار نے اپنے یار کو جو عطا کرنا تھا، رب کہہ رہا ہے ہم نے وہی کر دی ہے۔ قرآن کا یہ لفظ عبد بار بار مجھے تجھے یہی عمل دے رہا ہے، یہی عقیدہ دے رہا ہے۔ زمانہ سن لے، کسی نبی کو بھی، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا، میں بھی رب کا بندہ، آپ بھی رب کے بندے، آدم بھی رب کا بندہ، عیسیٰ تک سارے نبی رب کے بندے ہیں، سارے ولی رب کے بندے ہیں، سارے اولیاء رب کے بندے ہیں، سارے وزیر مشیر رب کے بندے ہیں۔ لیکن یاد رہے بارگاہ الہی میں میری تیری عبدیت کو وہ مقام حاصل نہیں جو زہرا کے بابا محمد کو حاصل ہے۔ یہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، بولو یا مصطفیٰ خیر الورا نہیں، کنوں کما کوئی لا تو صحیح جو ہمیں سونے نبی کا عکس نظر آتا ہو۔ میں پھر یہ بات کہوں گا، جب نبیوں میں بھی محمد جیسا کوئی نہیں، جب ولیوں میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، تو زمانے کے 2 نمبر ملا بھی محمد جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کنوں کما تیرے جیا، تیرے جیا گج کے بولو، یا مصطفیٰ خیر الورا آخر وجہ کیا ہے؟ نبی کا رتبہ عبد سے بڑا ہے، رسول کا رتبہ عبد سے بڑا ہے، لیکن جب بھی عظمت مصطفیٰ دکھائی، لفظ عبد لایا، نبی نہیں لایا، لفظ عبد لایا گیا، رسول نہیں لایا گیا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، لوگوں وجہ یہ ہے سونے نبی نے رب کی بارگاہ میں خود اپنے لیے لفظ عبد کو چنا ہے۔ اب وہ وجہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں جب کملی والے آقا کو درجات عالیہ اور مراتب رفیع تک پہنچایا، اللہ نے مصطفیٰ کریم کی طرف وہی فرمائی، یا محمد بما اشرفک، اے میرے محبوب میں تمہیں کس لقب سے مشرف کروں، مجھے رب سے تو کون سا لقب چاہتا ہے؟ اب کملی والے آقا نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، ربا سونیا، رب بان تنسبتی الی نفسک بالعبودیہ، ربا سونے اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے کوئی لقب دینا چاہتا ہے تو وہ مجھے لقب بندہ عبد ہونے کا عطا کر دے۔ نبوت تو مجھے تو نے دے دی ہے، اور پھر سن لو نبوت کیسی ملی ہے۔ ہر نبی نبوت کا تاج لے کے چمکا ہے، معراج والا سونا نبوت کا نہیں، ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا ہے۔ ہر رسول رسالت کے ساتھ آیا ہے، آمنہ کا لال رسالت کا نہیں، ختم الرسل بن کے آیا ہے۔ یہ بھی قرآن کے لفظ بتا رہے ہیں، محمد کے لفظ بتا رہے ہیں، مصطفیٰ کے اپنے فرامین بتا رہے ہیں۔
ہر نبی کو صرف نبی بنا کے بھیجا۔ معراج میں اقصیٰ کا منظر اب بھی بتا رہا ہے، آمنہ کے لال کو نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہے۔ کنوں کماں تیرے جیا، یا مصطفیٰ خیر الورا۔ اچھا اب ایک یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں چلیں سمجھانے کے لیے، میں خان صاحب کو جانتا ہوں، میرے ان سے بڑے تعلقات ہیں، اس بات کا اتنا مزہ نہیں ہے، میں دنیاوی اعتبار سے ہمیں اس چیز کی نہیں ہے، وہ ایک بار نہیں لاکھ بار بھی کہیں، لیکن کیونکہ اب دنیا والے تو یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب کہیں کہ جی ہاں میں اسے جانتا ہوں، پھر آپ لوگ بھی کہیں گے ہاں دیکھا اس کا کتنا، وہ یہاں پہ خان تو بڑے دور کی بات ہے، گلی محلے کے ناظم کے ساتھ سلام دعا ہو جائے وہ ناظم کے دائیں بائیں ہوتا ہے۔ خیر مزہ میں کہوں تو اس کا نہیں ہے، وہ کہیں تو پھر لوگوں کی نظروں میں ہوتا ہے جی بڑا ٹھیکے والا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں جی میں رب کا بندہ ہوں، آپ بھی کہتے ہیں آپ رب کے بندے ہیں، ہم ساری زندگی کہتے ہیں اور کہا بھی جائے ہم رب ہی کے بندے ہیں، رب ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا کہنا اور ہے، رب خود کہہ رہا ہے محمد مجھ رب کا بندہ ہے۔ کنوں کماں تیرے جیا، چوتھی حکمت سنیے کہ لفظ عبد کیوں کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان کی طرف اٹھایا گیا، آپ کے ماننے والوں میں سے بعضوں نے کہا یہ معاذ اللہ رب کا بیٹا ہے، بعض اتنا غلو کر گئے کہ کہہ دیا کہ یہ تو خود خدا ہے، کیونکہ اتنا اوپر چلے گئے۔ کملی والے آقا کو عیسیٰ سے بھی اوپر بلایا گیا ہے، عیسیٰ سے بھی بلند مقام پر بلایا گیا، عیسیٰ کو تو آسمانوں تک اٹھایا گیا، آمنہ کے لال کو آسمانوں سے اوپر بلایا گیا، جنت دوزخ کی سیر کروائی گئی، سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبرائیل کی بریک لگ گئی، محمد پھر آگے چل رہے ہیں، اتنا عروج دیا گیا، لامکان پہ بلایا گیا، اتنی عظمتیں دے کے پھر بھی فرمایا یہ میرا عبد ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ میرا عبد ہے۔ وجہ یہ ہے علماء فرماتے ہیں اگر نبی رسول کہا جاتا تو عیسیٰ کے ماننے والوں کی طرح امت محمدیہ بھی گمراہ ہو جاتی، یہ بھی کہہ دیتی کہ دیکھو یار عیسیٰ تو آسمانوں تک گئے، اگر وہ خدا بن سکتا ہے تو محمد تو عرش تک گیا ہے، یہ بھی معاذ اللہ خدا بن سکتا ہے۔ رب نے لفظ عبد لگا کے بتایا، مانا محمد کو ہم نے اپنے قریب بلایا ہے، لیکن یاد رہے یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، وہ پھر بھی خالق ہے، نبی نبی ہو کے مخلوق ہی ہے، اور یہی بتا رہے ہیں جس طرح وہ رب اپنی خدائی میں واحد و یکتا ہے، ایسے میرا نبی مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں واحد و یکتا ہے۔ کنوں کماں تیرے جیا، پانچویں حکمت سنیے، صاحب عمدۃ القاری شارح بخاری آپ فرماتے ہیں عبد کہنے میں عیسائیوں کا بھی رد ہے، چونکہ میں نے پہلے کہا تھا سفر معراج کے ساتھ ساتھ میں نے اہل سنت کے نظریات کا بھی دفاع کرنا ہے، سنتے جاؤ کہ اہل سنت کے نظریات کیا ہیں۔ لوگوں نے ہم پر بہتان باندھ رکھا ہے کہ جی یہ یا رسول اللہ کہنے والے معاذ اللہ نبی کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ شرک کر دیتے ہیں، نبی کو معاذ اللہ خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یاد رہے ہم نبی کو خدا کے ساتھ ملاتے نہیں، لیکن یہ بھی سینہ تان کے کہتے ہیں محمد خدا نہیں پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ اور عیسائیوں کا رد کیسے ہے؟ یہ لفظ عبد ہی میں عیسائیت کا رد یہ ہے کہ محمد
مصطفیٰ بلندیوں پر جا کے بھی رب کا بندہ ہے، آمنہ کا لال عروج پہ جا کے بھی رب کا خاص ہے۔ اگر نبی آخر الزمان، اگر نبیوں کا امام، میں بڑی ذمہ داری سے کہوں گا، اگر عیسیٰ کا امام محمد عروج پا کر بھی رب کا بندہ ہے، ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ نبی ہو کے بھی رب کا بندہ ہی ہے۔ پھر کہوں گا یہ لفظ بار بار بتا رہے ہیں، کنوں کا وہاں تیرے جیا، آگے چلتے ہیں۔ اسرا بعبدہ، اب یہاں پہ علماء نے بے عبد کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے اس پہ بھی کلام کیا، لیکن پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے۔ بے عبدہ کے بعد لفظ ہے لیلاً، فرما اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرما عبد بندہ خاص کو سیر کروائی لیلاً۔ لیلاً کیوں کہا گیا؟ آخری لام پر دو زبریں کیوں ہیں، یعنی تنوین کیوں آئی ہے؟ اس پہ بھی علماء کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے اگر یہ لام کے اوپر دو زبریں آ جائیں، پڑھے لکھے بیٹھے علماء بیٹھے ہیں کہ یہ تنوین ہمیشہ نکرہ کا فائدہ دیتی ہے، فرمایا رب تعالیٰ نے نکرہ لفظ لگا کے لیلاً نکرہ لگا کے یہ پیغام دیا لوگوں پوری رات نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی ہے۔ اور دوسری حکمت بھی بتائی جا رہی ہے، یہ بات بھی شارح بخاری علامہ صاحب عمدۃ القاری فرما رہے ہیں لوگوں، عرب لوگ جب پوری رات کو مراد لیتے ہیں تو وہ لیلاً نہیں بلکہ لیلتاً کہتے ہیں۔ اللہ نے لیلتاً نہیں کہا، اگر لیلتاً کہا جاتا تو لوگ کہتے اچھا جی یہ پوری رات سفر ہوا، رب نے فرمایا پوری رات نہیں بلکہ لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے یار کو عروج دیا ہے، دنیا کو پتہ چل جائے یہ بلانے والا جانے یا وہ جو گیا ہے وہ جانے والا جانے۔ ہمیں بس یہی عقیدہ یہ لفظ دے رہے ہیں کنہوں کماں تیرے جیا، بولو تیرے نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، آگے ہے من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصیٰ تک گیا۔ اب یہ قرآن کی آیت نے یہاں تک بتایا، قرآن کے بعد اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری جو کہ قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اب بخاری سے پوچھتے ہیں کہ سونے نبی کا معراج بتا، آمنہ کے لال کا عروج بتا، آمنہ کا لال کس انداز سے بلندیوں پہ گیا؟ بخاری کی روایت سنیے، آقا خود فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں تھا، اچانک چھت شک ہوا ہے، یعنی چھت کو پھاڑا گیا ہے، میں نے کیا دیکھا؟ فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبرائیل، چھت پھٹ رہا ہے، جبرائیل نازل ہو رہا ہے۔ بلکہ یہاں پہ میں علامہ اسماعیل حقی کی بات بھی کرتا چلوں، آپ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں لوگوں صرف جبریل نہیں، فنزل جبرائیل ومیکائیل واسرافیل وما کل واحد منہم 70,000 ملک، اور صرف جبریل نہیں، جبریل کے ساتھ میکائیل بھی آیا ہے، میکائیل کے ساتھ اسرافیل بھی آیا ہے، اسرافیل کے ساتھ اسرافیل کے ساتھ میکائیل بھی آیا ہے، اور یہ تینوں اکیلے نہیں، وما کل واحد منہم 70,000 ملک، ہر ایک اپنے ساتھ، ہر ایک اپنی قیادت میں 70 ہزار نوری مخلوق کی جلوس لے کے آیا ہے۔ شان دیکھو کس شان سے سونے کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، نوری کو نوری لینے آ رہے ہیں، نوری کو نوری لینے آ رہے ہیں۔ بڑے چہرے مجھے خاموش نظر آگے، اگر میں بول رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں، محمد بشر بھی ہے، آمنہ کا لال نور بھی ہے۔ یہ جو چھت پھاڑا گیا ہے، یہ جو عروج دیا جا رہا ہے، ہمیں
ہمیں کہنے دیا جائے نوری کو نوری لینے آ رہے ہیں، اور ایک دو نوری نہیں، 3 نوری اور اپنے ساتھ 70 ہزار ملائکہ کا جلوس لے کے آ رہے ہیں، اور اس انداز سے آمنہ کا لال جا رہا ہے۔ فرمایا وہ موسیٰ تھا، ہم نے کہا طور پہ آ جا، اس کے لیے فرشتے نہیں بھیجے گئے، اس کے لیے جبرائیل کو نہیں بھیجا گیا۔ یا اللہ اتنا بڑا تضاد کس لیے؟ وہ بھی تیرا نبی، یہ بھی تیرا نبی، وہ بھی تیرا بندہ، یہ بھی تیرا بندہ، وہ کلیم ہے، یہ بھی تیرا نبی ہے۔ فرمایا یہی تو میں بتا رہا ہوں، کلیم کا اپنا مقام ہے، اس کو بھی عروج دیا ہے، اسے بھی معراج دیا ہے، لیکن کلیم کا معراج فرش پہ ہے، اپنے حبیب محمد کا معراج فرش پر ہی نہیں بلکہ عرش پہ بلا کے دیا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا، اب یہ چھت شک ہوا، اس کے بعد شک صدر کے حوالے سے میں ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، میں روایت نہیں پڑھ رہا، وقت متحمل نہیں، سونے نبی نے فرمایا 12 علماء سے سنتے رہے۔ آقا نے فرمایا مجھے یہاں سے یہاں تک کاٹا گیا، یعنی حلقوم سے لے کے ناف تک میرا سینہ شک کیا گیا، میرے سینے کو شک کر کے پھر میرے دل کو باہر نکالا گیا۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے سینے کو شک کیا گیا۔ میں یہاں رک کر علامہ زرقانی کی وہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے امام زرقانی، یہ سینہ شک کس چیز سے ہوا؟ کون سا آلہ تھا؟ خنجر تھا، چاقو تھا، چھری تھی؟ امام زرقانی فرماتے ہیں، اور یہی بات الیواقیت الجواہر کے اندر علامہ شارانی نے بھی لکھی، فرمایا جبریل نے مصطفیٰ کے سینے کو چھری چاقو سے نہیں بلکہ اپنی نور والی انگلی سے نور والے نبی کا سینہ شک کیا ہے۔ اچھا مجھے اور آپ کو کٹ لگ جائے، میں ذرا جلدی سے، کیونکہ میرا دل ہے کہ اس موضوع کو آج ختم کرے، مجھے اور آپ کو اگر کٹ لگ جائے تو خون نکلے گا؟ آپ چلیں جمعے کے بعد ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا، نکلے گا تو بولیں نکلے گا یا نہیں؟ ہلکا سا کٹ لگ جائے خون نکلے گا؟ آقا کریم کا پورا سینہ شک ہوا، اور سینہ ہی شک نہیں ہوا، پھر حضور فرماتے ہیں فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکالا گیا زمزم کے ساتھ اسے سونے کے تھال میں، اور یہ سونا ہمارا آپ کا نہیں، یہ جنتی سونا آیا ہوا تھا اس تھال میں، پھر اس کو، یہ پوری آپ نے روایت بخاری شریف میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو دھویا گیا پھر رکھا گیا۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو کیونکہ میں نے پھر آغاز میں کہا تھا، ساتھ ساتھ ہم اپنے نظریات بھی بتائیں گے، ہم کیوں بار بار کہتے ہیں سونے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، وجہ سنیے۔ سینہ شک ہو رہا ہے، پوچھا گیا، علامہ حسنی فرماتے ہیں مجموع الزوائد کے اندر، جب پوچھا گیا کہ حضرت خون نکلا تھا یا نہیں، کیونکہ اتنا بڑا کٹ لگا ہے، اور بتایا جا رہا ہے چھری سے نہیں، چاقو سے نہیں، خنجر سے نہیں، انگلی سے اشارہ کیا گیا، جبریل نے انگلی کا اشارہ کیا، سینہ شک ہوا، کیا خون نکلا یا نہیں؟ علامہ حسنی فرماتے ہیں نا خون نہیں نکلا، بلا دم ولا وجع، فرماتے ہیں تم خون کی بات کرتے ہو، نہ خون نکلا ہے نہ مصطفیٰ کو درد ہوا ہے۔ اور یہاں اگلی بات بھی سن لیجئے، علامہ شارانی سے پوچھا گیا اے امام شارانی اگر خون نہیں نکلا ہے، درد نہیں ہوا ہے، تو آخر کچھ نکلا تو ہوگا، وہ نکلا کیا ہے؟ فرمایا بل خرج منہ نور، فرمایا خون نہیں، محمد کے سینے سے نور نکلا ہے۔ مچل کے بولو یار، تاجدار ختم نبوت، یہ اب سمجھ آئی ہے کہ کیوں لوگ جذباتی ہوتے ہیں۔ جس نبی کو اتنی شانیں دی گئی ہوں، اس نبی کی عظمت پہ کوئی ڈھونگے تو پھر کہنا پڑتا من سب نبی جان، من سب نبی جان، تیرے جیا کوئی نہیں۔ نبی کا سینہ شک ہوا، خون نہیں،
रहा है, तेरे जया नहीं, तेरे जया। आगे चलते हैं, फिर बुराक आया है। बुराक आप 12 उलमा से सुनते आए, बुराक कितनी तेज रफ्तार का था, जिधर नजर जाती उधर बुराक का पहला कदम जाता, इतनी तेज रफ्तार। अब यहाँ पे भी अल्लामा शारानी की बात सुनते जाओ। मैं और आप अगर 40, 50, 60 की स्पीड पे मोटरसाइकिल चला रहे हो, ऐसे महसूस होता है कि अभी बस हवा में उड़ने लगे हैं। यहाँ पे तो बुराक है। और ये भी याद रहे, लुगत के एतबार से अगर मैं बात करूँ, बर्क कहते हैं बिजली को। यहाँ बड़े बड़े इलेक्ट्रीशियन बैठे होंगे, आप सब जानते हैं बिजली की रफ्तार क्या है। ये बिजली नहीं, बुर्राक की बात हो रही है। तफसीलो मुबालगा इस्तेमाल किया जा रहा है। आसान लफ्जों में समझाऊं तो मोहम्मद ने बिजलियों के मजमूए को अपने पांव तले रखा है। इतनी तेज रफ्तार में जा रहे हैं। अल्लामा शारानी फरमाते हैं, सोने नबी ने इमामा पहना है, लोगों इतनी तेज रफ्तार में जा रहे हैं, इल्ला इमामे का शमला भी अपनी जगह से हिलता नजर नहीं आ रहा है। मेराज का एक एक कदम, एक एक लफ्ज, मेराज का एक एक लम्हा बता रहा है, तेरे जया नहीं। और फिर ये बुराक चलते चलते, मैं जल्दी से बढ़ रहा हूँ, मुस्लिम की रिवायत सुनिए। आका फरमाते, हम मूसा की कब्र के पास से गुजरे, वहुवा काइम युसल्ली, मूसा अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की बात करता चलूँ। आप फरमाते हैं, लोगों हर मुहद्दिस ने यही तर्जमा किया है कि मूसा नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मेरा अपना वजदान है, मैं अपनी नहीं बल्कि शाह वलीउल्लाह की बात कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं, मुझे शाह वलीउल्लाह का ये अपना ईमान है, मेरा अपना ये वजदान है कि मूसा नमाज नहीं बल्कि युसल्ली का एक माना सलातो सलाम भी होता है, दुरूद भी होता है। फरमाते हैं, मूसा नमाज नहीं बल्कि अदब से खड़े होके मोहम्मद पर दुरूद पढ़ रहा है। दुरूद पढ़ पढ़ के मूसा बता रहे हैं, तेरे जया। मचल के बोलो, या मुस्तफा खैरुल वरा। मस्जिद अक्सा में चले गए। सुनन निसाई की रिवायत सुनिए। ये जितनी रिवायतें हैं मैं सारी सियासता से पेश कर रहा हूँ, कल को ये ना कहे कि मैंने दौड़े दाड़े कहानियाँ सुनाई। आगाज़ सफ़र का किया तो मुस्तफ़ा के कुरान से किया। बुखारी की रिवायात से चलते चलते निसाई की रिवायत सुनिए। आका फरमाते हैं, जब हम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, सुम्मा दखलतु बैतुल मक़दिस फजुमिअ लियल अंबिया फ़क़द्दमनी जिब्रील हत्ता अममतुहुम। फरमाते हैं, जब मैं मस्जिद अक्सा में गया, मैंने क्या देखा, सारे नबी सफ़े बनाए खड़े हैं, पीछे 70-70 हज़ार नूरी मखलूक प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आगे मजमा नबियों का खड़ा होकर इस्तकबाल कर रहा है। मेरे तेरे लिए यार 2 बंदे दाएं बाएं हो जाएं, हम ज़मीन पे पाँव नहीं रख सकते, अकड़ के चलना शुरू कर देते हैं और बातें कर रहे हैं कि नबी हमारे जैसे। और तेरी औकात यही है, नबी को देख, नूर वाले भी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, नबुव्वत वाले भी दे रहे हैं। इतनी अजमतें भी यही बता रही हैं, तेरे जया, तेरे जया। अच्छा, यहाँ एक मसला सुनिए, बस उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। बाकी आपने सारी बातें सुन रखी हैं। हुजूर फिर कमली वाले आका सरकार रब ताला की बारगाह में गए, दीदार हुआ, फिर तोहफ़ा लेके आए, जन्नत दोज़ख की सैर हुई, ये सारे वाक़यात आपने सुने। मैं एक मसला बता के उसके बाद फिर अपने नज़रिया ही बता के उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। मसला शरीयत का ये है कि किसी ऐसी जगह पे आप नमाज़ पढ़ रहे हों, रास्ते में जा रहे हैं आप, 10, 20, 25, 30 जितने बंदे हैं, वहाँ पे कोई मुकर्रर इमाम नहीं है और नमाज आपने पढ़नी है, जमात के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, तो अब इमाम कोई एक बनना चाह रहा है तो कौन बने?
ہمارے ہاں فقہ کی کتاب بنیادی جو ہے نور العزاء سے لے کے آپ ہدایہ تک چلے جائیں، قدوری، انوار، یہ ساری یہ چیزیں آپ کو ان میں سے بھی مل جائیں گی کہ اب مثال میں چلیں اسی مسجد کی ہے، حالانکہ یہاں پہ ایسا مسئلہ ہے نہیں، یہاں پہ تو امام بھی مقرر ہے اور یہ کوئی مسافرانہ مسجد ہے نہیں، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ آپ سارے یہاں آئے، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، امام کوئی مقرر نہیں ہے، اب آپ میں سے امام کون بنے؟ ہم اپنی سوچ کے مطابق نہیں کر سکتے۔ شریعت جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اب آپ کو شریعت کے تابع رہنا ہے۔ شریعت یہ بتا رہی ہے، اچھا جو میں بات کروں گا اس میں فقہاء نے ترتیب میں اختلاف ہے، بعض نے اقرا کا، بعض نے عالم کا، یعنی بعض کہتے ہیں جو سب سے اچھا قاری ہو، بعض کہتے ہیں جو سب سے، ترتیب میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی طرف میں نہیں جاتا، میں صرف ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 20 بندے سمجھانے کے لیے 20 ہیں تو دیکھا جائے ان میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے، جو سب سے بڑا عالم ہے ان میں سے اسے امامت کے لیے آگے کیا جائے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر سارے علم میں برابر ہوں پھر کیسے آگے کیا جائے؟ پھر شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے اقرا، جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہو اسے آگے کیا جائے۔ اگر قرآن پڑھنے میں بھی سارے برابر ہوں، یعنی سارے ہی ماشاءاللہ معناز کاری ہو، تو پھر کس کو آگے کیا جائے؟ فرمایا احسن، جس کی عمر سب سے زیادہ ہو۔ اب عمر میں بھی سارے ہی برابر ہوں۔ دیکھیں شریعت نے ہمیں کہاں تک چھوٹ دے رکھی ہے، ایسا ممکن نہیں ہوتا 20 بندے ہیں تو 20 کی 20، یہ تو نہیں نا پیر والے دن 6 فروری کی صبح 6 بجے سارے دنیا میں آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو 2-4 دن کا فرق ہوگا، لیکن سمجھانے کے لیے کیونکہ شریعت نے مسئلہ بتا رکھا ہے۔ فرمایا عمر دیکھی جائے، پھر پوچھا گیا اگر عمر میں بھی سارے برابر ہوں پھر فرمایا اتقا، پھر تقوی دیکھا جائے، تقوی میں کون سب سے بڑا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں سب میں برابر ہی نظر آ رہی ہیں پھر قرآن اندازی کی جائے، پھر دیکھا جائے کہ کس کو آگے کیا جائے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا جی؟ جنہیں آیا ہے وہ بولیے۔ یہ شریعت ایک مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، پھر چلتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف۔ انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کھڑے ہیں۔ علم کو دیکھا جائے تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کی شان والے آدم کھڑے ہیں۔ آدم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ہر شے کا علم عطا کر رکھا ہے۔ اور اگر اقرا یعنی قرات کو دیکھا جائے تو داؤد علیہ السلام کھڑے ہیں کہ جن کی قرات سے سمندروں میں مچھلیاں تیرنا چھوڑ دیتی تھیں۔ اور اگر تقوی کو دیکھا جائے تو زکریا علیہ السلام کھڑے ہیں جنہوں نے رو رو کے رب کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی بینائی ضائع کر دی تھی۔ اور اگر عمر کو دیکھا جائے احسن یعنی عمر کو دیکھا جائے تو نوح علیہ السلام جیسے نبی کھڑے ہیں جو 9 صدیاں یعنی 900 سال، ایک روایت کے مطابق 950 سال جس ہستی نے عمر پائی ہے نوح علیہ السلام کھڑے ہیں۔ لیکن کملی والے آقا فرماتے ہیں مجھے جبریل نے میرے ہاتھ سے پکڑا فقدمنی جبریل اور آگے کھڑا کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رہے فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب اعلان کرتا ہے، جو رب حکم کرتا ہے۔ گویا یہ جبریل ہی نے نہیں رب کی بھی یہی منشا ہے۔ مصطفیٰ کریم کو جبریل نے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا ہے، لوگوں آدم اگر تنہا کھڑا ہے سب سے بڑا عالم آدم ہوگا۔ آدم کے سامنے اگر محمد نہیں سب سے بڑا عالم عابد آدم ہوگا۔ اگر نوح کھڑے ہیں سب سے بڑا عمر میں نوح نظر آئے گا، لیکن مصلی امامت پہ کھڑا کر کے گویا جبریل اعلان کر رہے ہیں زمانہ سن لے، آج سب سے بڑا عالم بھی محمد ہے، آج سب سے بڑا قاری بھی محمد ہے، آج سب سے بڑا متقی بھی محمد ہے۔ اور نوح کیا ابھی نوح کا وجود نہیں تھا، محمد کی ختم نبوت تب سے چمک رہی ہے۔ ابھی نوح علیہ السلام کا وجود بھی نہیں تھا، مصطفیٰ کی نبوت کا نور تب سے چمک رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کا یہ منظر بھی بتا رہا ہے تیرے جیا، مچل کے بولیے یا مصطفیٰ اقصیٰ دی وچ پڑھ کے نماز، اقصیٰ
دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیان بھی سنو سنو مولوی پیر نہیں نبیان بھی کہنا پیا اور ہمارا تو یہ عقیدہ آخری بات کر رہا ہوں میں پھر بتا رہا ہوں بات بھی میں نے نظریات اہل سنت سے شروع کی اختتام بھی یہیں پہ کروں گا ہمارا یہ عقیدہ ہے ہووے فقیر یا بادشاہ ہووے فقیر یا بادشاہ باویں گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا سب کھاندے نے صدقہ تیرا ظاہری اعتبار سے آپ ہمیں در در دکھا سکتے ہیں IMF لے جاؤ امریکہ لے جاؤ جدھر مرضی لے جاؤ پر سب کھاندے نے صدقہ تیرا سب کھاندے نے اور نبی لجپال کی لجپالی دیکھ جنہوں نے محمد کو مانا بھی نہیں وہ بھی کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں سب کھاندے نے صدقہ تیرا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک صحیح معنوں میں عظمت و شان و مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت واقعی و معلین جل بلا